السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ حضرات محترم، آج کا سبق ہم پڑھنے جا رہے ہیں تختی نمبر 9، اور تختی نمبر 9 میں ہے اظہار۔ اس سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک بات کی وضاحت کر دیتا ہوں کہ تنوین اور نون ساکن کے 4 قاعدے ہیں۔ نمبر 1 اظہار، نمبر 2 اخفاء، نمبر 3 اقلاب، اور نمبر 4 ادغام یرملون۔ انشاءاللہ ہر ایک کی تفصیل نمبر وار آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ آج میں آپ کے سامنے جو پیش کرنے والا ہوں ابھی، وہ تختی نمبر 9 اظہار کا۔ اظہار کا کیا قاعدہ ہے؟ بتلایا جاتا ہے، جیسا کہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ حروف حلقی 6 ہے: حمزہ ہا، عین ہا، غین خا۔ تنوین اور نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے 6 حروف میں سے کوئی بھی لفظ آئے گا تو وہاں پر اظہار ہوگا۔ آواز کو ظاہر کر دینا، اس کو اظہار کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ ہمارا آپ مٹھی دیکھیے، یہ ابھی اخفا ہے، چھپا ہوا ہے، لیکن جب اس کو کھول دیں گے تو یہ اظہار ہو گیا۔ اسی طریقے سے تنوین اور نون ساکن کے بعد اگر حروف حلقی کے 6 حروف میں سے کوئی بھی لفظ آئے تو وہاں پر اظہار ہوگا۔ صرف تنوین کو ظاہر کر کے پڑھیں گے اور صرف نون ساکن کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ میں آپ کے سامنے ایک مثال تنوین کی دے رہا ہوں اور ایک مثال نون ساکن کی دے رہا ہوں۔ جیسے طیرن ابابیلا، دیکھیے طیرن ابابیلا میں طیرن را کے اوپر جو تنوین ہے، تنوین کے بعد حروف حلقی کے 6 حروف میں سے حمزہ آ رہا ہے، اس لیے صرف تنوین کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ اسی طریقے سے نون ساکن کی مثال من غیرہ، دیکھیے یہاں پر نون ساکن اور نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے 6 حروف میں سے غین آ رہا ہے، اس لیے نون ساکن کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ تو دوستو چلتے ہیں، ہم اپنے سبق کو فٹافٹ شروع کر لیتے ہیں۔ اس سے قبل ہمارا آپ سے ایک ریکویسٹ ہے، درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے آئے ہیں اور ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پر کلک کر دیں، تاکہ جب بھی میں کوئی نیا ویڈیو اپلوڈ کروں تو سب سے پہلے آپ کی خدمت میں پہنچ سکے۔ تو دوستو چلتے ہیں، بلا تمہید و تاخیر ہم اپنے سبق کو شروع کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ دوستو آپ دیکھ رہے ہیں تختی نمبر 9 اظہار، تنوین و نون ساکن کا قاعدہ نمبر 1۔ حروف حلقی 6 ہیں: حمزہ ہا، عین ہا، غین خا۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف حلقی آویں تو نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، اس کو اظہار کہتے ہیں۔ چلیے جلدی سے پڑھ لیتے ہیں۔ طیرن ابابیلا، دیکھیے یہاں پر اظہار ہوگا، اس لیے کہ تنوین کے بعد حروف حلقی کے 6 حروف میں سے حمزہ آ رہا ہے، اس لیے یہاں پر اظہار ہوگا۔ اظہار کا مطلب یہ ہے کہ صرف تنوین کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے۔ طیرن ابابیلا، نار حامیہ، لمن خشیہ، یہاں پہ بھی دیکھیے اظہار ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے 6 حروف میں سے خا آ رہا ہے، اس لیے اظہار ہوگا۔ لمن خشیہ من غیرہ، یومئذ علیہا منہ خطابا، من عین آنیہ، کفوا احد، ہر ایک میں اظہار ہوگا۔
جہاں بھی نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد حروف حلقی کے 6 حروف میں سے کوئی بھی لفظ آئے گا تو وہاں پر اظہار ہوگا، نون ساکن کو ظاہر کر کے پڑھیں گے اور تنوین کو بھی ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ دیکھیے دوستو، فمن عفی من اخیہ من اذن کتاب حکیم عذاب غلیظ حاسد اذا حسد۔ اس کا ہم آپ کو ہجا کر کے بتلا دیتے ہیں۔ ح الف زبر ح، سین زیر سی، حاس، دال دو زیر دن، حاسدن، حمزہ زیر ای، ذال الف زبر ذا، اذا، حاسد اذا، ح زبر ح، سین زبر سا، حس، دال زبر دا، حسد، حاسد اذا حسد۔ لیکن چونکہ یہاں پر آیت ہے، یہاں پر رکیں گے تو آخری حرف جزم دے کر کے پڑھیں گے، جیسے حاسد اذا حسد۔ اس طریقے سے دوستو پورے اوپر سے لے کر کے نیچے تک ہم سمجھ کے پڑھیں گے کہ اظہار کیسے ہوتا ہے، کہاں پر ہوتا ہے اور کس طریقے سے ہم اظہار کریں گے۔ تو انشاءاللہ ہمارے لیے اس کو پڑھ لینے کے بعد آگے پڑھنا آسان ہو جائے گا۔ تو دوستو، یہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھا اور آپ بھی ہمارے ساتھ لگے رہے، مجھے امید ہے آپ حضرات اس سبق کو اچھی طریقے سے پڑھ لیے ہوں گے اور سمجھ لیے ہوں گے۔ بس آپ میرے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے خیر کی دعا فرماتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔